وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم یہ چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ آیت نمبر 51 سورۃ الفرقان، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 51 سورہ فرقان کے ان مضامین کا حصہ ہے جس کے بارے میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 62 تک توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جد و جہد جاری رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے اور آپ کو تلقین فرمائی گئی ہے۔ ان دلائل کے اندر کہ اللہ کریم کی جو توحید ہے، ویسے تو پورے قرآن کے اندر دلائل ہیں، لیکن جو خاص مواقع آتے ہیں جہاں دلیل العجائبات قدرت کا ذکر کر کے یا آفاق و انفس میں مختلف قسم کے دلائل جو ہیں وہ دے کے لوگوں کی توجہ توحید کی طرف کروائی جاتی ہے، تو اس میں سائے کا تذکرہ آیا، کس طرح لمبا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، رات کو لباس بنایا، دن کو زمین میں پھیل جانے کا وقت بنایا، ٹھنڈی ہوائیں اور باران رحمت، یہ ساری اللہ کریم نے نشانیاں بتائی ہیں توحید کی۔ اور پھر اس میں توحید کے تذکرے کے درمیان ہی یہ فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہم اگر چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، جیسا کہ پہلے بھی آتے رہے ہیں انبیاء، مختلف بستیوں کی طرف آتے رہے ہیں، مختلف علاقوں کی طرف آتے رہے ہیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کا جو مقام ہے اور آپ کی جو رسالت کی عالمگیریت ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو جس طرح پہلی رسالتیں اور نبوتیں تھیں اسی طرح کی نبوت ہم آپ کو دے دیتے اور ہر بستی میں کوئی نہ کوئی بھیج دیتے۔ تو اس دفعہ اللہ کریم نے یہ نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو ہر بستی میں ڈرانے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو یہ لبعثنا تو ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیا مطلب یہ کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بستی میں وہی ڈرانے والے اکیلے ہیں، ہر بستی کے نذیر اور بشیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہی بات ہے جو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پہلی آیت جو سورہ فرقان کی ہم نے پڑھی کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا، للعالمین نذیرا، آپ کسی ایک بستی کے نہیں، اور نہ ہی ہر بستی کے اندر اللہ کریم نے بھیجا ہے۔ اب سچویشن کیا پیدا ہوئی ہے؟ سچویشن یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہر بستی میں بھی ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، آپ کی رسالت بھی عالمگیر ہے، آپ اکیلے ہیں جس نے ہر بستی میں اللہ کے انعامات کی خوشخبری کا پیغام بھی پہنچانا ہے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانا بھی ہے، بشیر اور نذیر ہر بستی کے آپ ہی ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں، دنیا کے مختلف حصے ہیں اور ہر حصے کا ذمہ دار الگ ہو تو بوجھ کم ہوتا ہے، اور جب ہر بستی کا بوجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کی جو محنت ہے وہ قیامت تک کے لیے رکے گی نہیں،
آپ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ امتیوں تم میری مدد کرو کہ ہر وہ شخص جو موجود ہے وہ اس شخص کو پہنچا دے جو موجود نہیں، کیونکہ یہ آپ کا فرض تھا، بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر یہ آپ نے یہ نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُم مِّنَ النَّاسِ، کہ بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ پوری دنیا تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو پھر فائدہ کیا؟ پھر اس کا مطلب تو آپ نے رسالت کا مطلب ہی نہیں سمجھا، رسالت کا کوئی آپ نے مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا جو جملہ ہے یا یہ والی جو آیت ہے، یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی وسعت اور آپ کی جو رسالت کی عالمگیریت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ لیکن اس کا اسلوب مختلف ہے۔ یہ وہی بات وہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اور قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اکیلا ہی رسول بنا کے بھیجا۔ اور میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں اور جتنی بھی احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے بارے میں، اس کا خلاصہ یہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقی نبیوں کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ ویسے تو بہت ساری باتوں میں ہے، لیکن ایک حدیث میں جہاں آپ نے فرمایا 6 باتوں میں مجھے فضیلت دی گئی ہے، اس میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا۔ اب ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، اس سے گویا وہ ساری باتیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکون للعالمین نذیرا بھی اس میں آ جاتا ہے، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا بھی سارا اس میں آ جاتا ہے۔ اور مطلب اس کا کیا ہے کہ ساری مخلوق کا رسول، کہ اس پوری کائنات میں 2 ہی حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت ہے خالق اور باقی ساری کائنات ہے مخلوق۔ صرف ایک خالق کو باہر نکال لیں، بس ایک اللہ کی ذات جو خالق ہے، اس کے علاوہ باقی ساری کائنات کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس میں کوئی باقی کوئی رہ نہیں جاتی ہے، نہ کوئی استثناء باقی رہ جاتا ہے۔ لہذا صرف بستیوں کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ڈرانے والا بھیج دیتے، تو نہیں بھیجا نا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا کہ ایک تو آپ کی رسالت عالمگیر ہے، ہر جگہ کے رسول آپ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی ہماگیری ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اب یہ بتانے کے لیے بہت ضروری ہے، امتیوں کو بھی بتانے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی، آپ کی طرح آپ کے لیے کوئی، آپ کے پاس نہ ہارون علیہ السلام کی طرح کوئی وزیر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وزیر بنے تھے بوجھ اٹھانے والا، اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی اور آپ کے پیرالل کوئی نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، نہ آپ کا کوئی شاگرد نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، آپ اکیلے ہیں۔ لہٰذا آپ کا مقابلہ پوری کائنات کے کافروں کے ساتھ ہے۔ ایک بستی کا کوئی ایک ہو نبی تو اس کا مقابلہ اسی بستی کے لوگوں کے ساتھ ہوگا نا، دوسری بستی کا کوئی اور ہو تو اس کا مقابلہ اسی کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ ہیں ساری دنیا کے ہر بستی کے نبی، تو ہر بستی کے جو دشمنان دین ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ ہی دشمنی کرنی ہے، اور اس نے کس فرانس والا اٹھتا ہے تو وہ بھی بکواس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے، کوئی مشرق سے اٹھتا ہے، کوئی مغرب سے اٹھتا ہے، کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، جس کو کوئی اور موضوع نہیں ملتا، وہ جو بدبخت اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین کافر اگر کوئی دنیا کا ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزش سرائی شروع کر دے۔ اب تو لوگوں نے یہ تک لکھنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی شخصیت اس دنیا میں آئی بھی ہے کہ نہیں آئی، یعنی عجیب و غریب باتیں اس پر کتابیں لکھی جا رہی، انا للہ و انا الیہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے
کہ دشمن جو ہیں وہ سارے ہی دشمن آپ کے ہیں، اور ہر جگہ کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، اور ہر جگہ سے ایک اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہر طرف آپ نے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، لہٰذا ہوں گے دشمن، ہوں گے کافر، ہوں گے۔ فلا تطع الکافرین، آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی، جو جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی بڑے وسائل رکھتا ہو، اور اس کا دنیا میں بڑا توتی بولتا ہو، جو مرضی ہو، آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے جتھے جو ہیں وہ اپنی کسی وجہ سے ایک مجبور کر کے آپ کو کوئی بات نہ منوا لیں۔ فلا تطع الکافرین، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی بات کو تھوڑی ماننی تھی، مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو مجبور نہ کر دے، اور کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی بات کہی جا رہی ہو قرآن میں، نبی کریم، یہ اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں کوئی بھی بات کہی جا رہی ہو جو بالکل واحد کے صیغے کے ساتھ صرف خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، اس میں ساری امت شامل ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ہو جائے کہیں کوئی، یعنی ہر حکم میں امت شامل ہوتی ہے سوائے اس حکم کے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی مخصص آ جائے، کہ تخصیص کر دی جائے یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص۔ اور مخصص بھی کس طرح کا ہوگا، یہ نئی جو فکر ہے اس دنیا کی، جو اباحیت پسندی کی فکر ہے، اس نے بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر کے، خطہ عرب کے ساتھ خاص کر کے، یہ جی جو وہاں کے لیے خاص تھا، یہ جو اس سچویشن کے لیے خاص تھا، انہوں نے ہمیں بہت سارے معاملات میں آسانی بھی یہ ایک اباحیت پسندی کا نظریہ، ایک الگ بات۔ جو جدید قسم کے دانشور ہیں، یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، جو چیز اوکھی لگتی ہے، جو چیز مشکل لگتی ہے، وہ نہ کرو، وہ وہاں کے لیے خاص تھی، وہ وہاں کے لیے خاص تھی، اس کا معاملہ وہاں کے لیے تھا، وہاں کے لیے تھا۔ کون بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یہ ساری امت اس میں شامل ہے؟ کون بتائے گا؟ کس کے پاس اتھارٹی ہے؟ کوئی آج کے دور کا نام نہاد دانشور اٹھے اور وہ کہہ دے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، یا یہ اس دور کے لیے خاص تھا؟ کیسے، کس بنیاد پر، کون کہے؟ کون بتائے گا کہ یہ خاص ہے؟ میں نے عرض کیا اصول یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی ہے اس میں امت شامل، صرف وہ بات جس میں خاص کر دیا گیا ہو کہ یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور وہ خاص کرے گا کون؟ وہ ظاہر ہے کوئی میرے جیسا، کوئی آپ کے جیسا، کوئی ارلا پرلا اٹھ کے خاص نہیں کر سکتا۔ کوئی اپنی مرضی سے کوئی جدید دانشور اٹھے ہو کہتا جی خاص تھا، نہیں، یہ نہیں کر سکتا۔ مخصص جو ہے، جس نے خاص کرنا ہے، وہ بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے جس درجے کا حکم ہے۔ جس نے حکم دیا ہے، خاص کرنے والا بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے۔ تو حکم کس درجے کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے قرآن۔ لہذا اتھارٹی اس کو خاص کرنے کی کس کے پاس ہے؟ یا اللہ کے پاس ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں کہ یہ میرے لیے خاص تھا۔ اس کے علاوہ اس دھرتی پر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہ حکم فلاں کے لیے خاص تھا اور فلاں کے لیے خاص تھا۔ خاص کرنے والا حکم بھی یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی شخص اگر یہ بات کرے کہ فلاں چیز تو جی وہ خطہ عرب کے لیے خاص تھی، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، دلیل تو دکھاؤ۔ بغیر دلیل کے کوئی چیز خاص نہیں ہوتی، میرے ذوق کے مطابق کوئی خاص نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فلا تطع الکافرین، کے کافروں کی بات نہ مانے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب کافروں کی بات ماننے جا رہے تھے؟ یہ تو ہم جیسے امتیوں کا معاملہ ہے نا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ مخالفت بہت زیادہ ہے اور وسائل بہت زیادہ ہیں، اور مقابلے میں، بلکہ مقابلہ کیا ہے، مقابلہ ہے ہی نہیں، اس وقت دل کرتا ہے کہ وہی کام جو وہ کر رہے ہیں ہم ساتھ مل جائیں، ساری دشمنی ختم، معاملات ختم ہو جائیں، اور ایک اکیلی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بستی کے اندر دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ ہر بستی کے دشمنان دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، تو کیا کرنا ہے؟ حکم یہ ہے فلا تطع الکافرین۔ صرف مکے کی بستی کی بات نہیں ہے، آپ جہاں بھی نکلیں، جہاں سے بھی آپ کی مخالفت آئے، آپ نے وجاہدہم جہادا کبیرا، آپ نے ٹکرا جانا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔
ان کے ساتھ آپ نے ٹکرا جانا۔ جاہد کا معنی ہوتا ہے جاہدہ یجاہد مجاہدہ، یہ جہد سے ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، پوری کوشش، ساری صلاحیتیں لگا دینا، یہ جہاد ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ان اصطلاحات قرآنی میں سے ہے جو بڑی مظلوم اصطلاحات ہیں، جن کے بارے میں پوری دنیا نے اور پھر مسلمانوں نے بھی اس کو بڑا مس کنسٹرو کیا ہے، بہت اس کے بارے میں غلط مبحث قرار یعنی پیدا کیا، خلط مبحث، کہ یہ جناب جہاد سے یہ مراد ہے، جہاد سے یہ مراد ہے۔ اوپر سے پھر جہاد کبیر، جب یہاں پہ بات ہوئی وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، ان کے ساتھ بڑا جہاد کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری کوشش، ایگزرٹ، اسٹرگل، ایفرٹ، کتنی؟ جہادن کبیرا۔ جب ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے تو آپ کو تو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، بہت زیادہ، بہت بڑا جہاد کرنا پڑے گا۔ اب یہ بہت بڑا جہاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا، گویا یہ ہم سب کو حکم ہے، ہم ساری امت اس کے اندر، ہر امتی شامل، کہ ایک بڑا جہاد کرنا ہے۔ اور وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ ایک اور یہاں پہ ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دی گئی ہوئی ہے پھر گزشتہ چند سالوں سے، بلکہ کہہ لیجئے چند دہائیوں سے، کہ جناب ایک حدیث ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی واپس آئے تھے کسی غزوے سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم جو ہیں وہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے۔ اور وہ پھر پوچھا گیا بڑا جہاد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد القلب، دل کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ہے بڑا جہاد۔ لہٰذا اس کے بعد کیا عوام، کیا حکمران، سب نے جناب ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ بڑا جہاد جو ہے وہ دل کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے بڑا جہاد کرنے کا، لہٰذا وہی کرنا ہے، دل کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ یہ جو تلوار کے ساتھ یا ہتھیار کے ساتھ یا اوزار کے ساتھ یہ محاذ پہ جا کے جو جنگ کرنی ہے، یہ جہاد کرنا ہے، وہ تو چھوٹا جہاد ہے۔ بڑا جہاد تو دل کے خلاف جہاد کرنا ہے، تو یہ کرو، بڑا کرو، چھوٹے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بارے میں سن لیجئے، میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جہاد کو افضل اور کس جہاد کو اکبر کہا ہے، لیکن یہ والی جو بات ہے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں اور بڑا جہاد پوچھا گیا کیا ہے، وہ جہاد القلب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا، یہ کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز جس کو کہہ دیا جائے کہ حدیث ہے، وہ حدیث نہیں ہو جاتی۔ بہت ساری یہاں پہ معروف باتیں ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہر شخص کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو جان گیا وہ اپنے رب کو جان گیا۔ بڑے بڑے لوگ سنا دیتے ہیں یہ حدیث ہے، اور بھائی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کس کا قول ہے؟ کسی نے کہا امام غزالی کا قول ہے، کسی نے کہا فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، اور قول بھی صحابی کا بھی نہیں ہے، آپ اس کو حدیث بنا کے پھرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو جہاد اکبر والی ایسی کوئی مشہور کی ہوئی ہے من گھڑت حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے نا، بعض حدیث کی قسموں میں ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے موضوع حدیث۔ جس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے وہ موضوع ہوتی ہے، وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ من گھڑت۔ موضوع کا مطلب بناوٹی، من گھڑت۔ اس کو بیان محدثین نے اس لیے کیا ہے، موضوع کو محدثین نے اس لیے بیان کیا ہے
کہ تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ من گھڑت ہے، اس کو آگے لے کے نہ چلیں، لیکن ہم نے اس کا حوالہ بھی دے دیا۔ مطلب لوگ حوالہ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تو جناب موضوعات، ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات، تو وہ کہہ دیتے ہیں حدیث کی کتاب ہے، ابن جوزی اتنا بڑا نام ہے اور ان کی حدیث کی کتاب ہے الموضوعات، تو اس کے اندر اچھا حوالہ دیا ہوتا، پڑھے لکھے لوگ سو کالڈ حوالہ دیا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی یہ تو محدثین کی دیانت ہے کہ انہوں نے موضوع کو بیان کر کے آپ کو بتا دیا یہ موضوع ہے من گھڑت، آپ اس کو حوالہ بنا کے حدیث تو ہے، چلے من گھڑت ہی ہے، حدیث تو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو من گھڑت ہے حدیث کہاں سے آ گئی؟ کوئی تعلق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ظاہر ہے جب کوئی سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ جو اپنی کتابوں میں حوالے دینے شروع کر دیں کہ یہ حدیث موجود ہے اور حوالہ کیا ہے الموضوعات ابن جوزی کا، تو عام آدمی کو کیا پتا کہ کیا ہے؟ یہ خود میرے ساتھ ہوا، ایک بچی نے کسی حدیث کا مسئلہ ہو گیا تو میں نے کوئی بات کی تو اس بچے نے کہا جی حدیث ہے، میں نے خود پڑھی۔ میں نے کہا اچھا بیٹے کل لے آنا، میں کل لے آؤں گی۔ تو اگلے دن وہ بیچاری فوٹو کاپی کروا کے لے آئی کسی کتاب میں جس نے اس نے پڑھی، واقعی اس نے پڑھی تھی، اور وہ فوٹو کاپی کروا کے لے آئی، اس کے اندر حوالہ دیا ہوا تھا، اوپر حدیث لکھی ہوئی تھی، نیچے حوالہ دیا ہوا تھا، چھپی ہوئی کتاب، اور حوالہ کیا تھا؟ الموضوعات ابن جوزی۔ اور اس بچی کو کیا پتا؟ یعنی ہم نے دین کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ظاہر ہے جس نے لکھی ہے وہ کتاب کوئی وہ عالم دین ہی مشہور ہوگا نا، تو اتنی بڑی بددیانتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ والی جو جس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ ایک شخص گزرا ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو ہیں اس کے شارح ہیں بخاری کے، جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ غالباً انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ آیا کہاں سے، یہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یہ آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے اپنی ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کسی ایک کوئی شخص تھا، اس کا نام ہے ابراہیم بن ابی عبلہ، یہ اس کا قول ہے۔ کہیں ایسے ہی جو آدمی کہیں سے آتا ہے تو اپنی بات کر دیتا ہے کہ جناب چلے ہم اب آ گئے ہیں تو اب ہمیں ایک اور جہاد کرنا پڑے گا، اور یہ جہاد جو ہے جہاد القلب ہے۔ تو کسی نے درمیان میں ان سے بات سن کے اس نے سمجھ لیا کہ حدیث ہوگی، اور وہ جناب اس حدیث کہہ کے لوگوں نے بیان کی اور لکھ دی کہ حدیث ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف بھی نہیں ہے، یہ موضوع ہے من گھڑت، لہذا جو من گھڑت ہوتی ہے وہ حدیث نہیں ہوتی۔ ضعیف حدیث سے ہی جو شریعت کی جو بنیادیں ہیں وہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتی، پھر یہ موضوع ہو من گھڑت۔ لہذا ایک تو بات میں یہ بالکل کلیئر کٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے اور بڑا جہاد جہاد القلب ہے، کوئی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں پھر جہاد کبیر کیا ہے، جہاد کبیر یا جہاد اکبر کیا ہے، وہ تو گئی، وہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دل کے جہاد کے بارے میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں۔ کوئی آسانی سے نفس چل پڑتا ہے اللہ کے کاموں، اطاعت کے کاموں میں، بڑی مشکل سے اس کو لگام دے کے لانا پڑتا ہے، آرام سے تو نہیں آتا۔ تو وہ جو اس کو لگام دینی پڑتی ہے وہ بھی تو جہاد ہے۔ لہذا اس جہاد کبیر کے حوالے سے وہ جو من الجہاد الاصغر ہے من الجہاد الاکبر، وہ تو غلط ہے، وہ حدیث صحیح نہیں، وہ حدیث ہے ہی نہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ لیکن دل کے خلاف جہاد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کبیر کیا ہے، جہاد کہاں سے شروع ہوا کہاں تک گیا؟ فلا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہیں ماننی، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے خلاف بڑا جہاد کرنا۔ سن لیجئے، جہاد جیسے میں نے عرض کیا کہ
کہ اس کا معنی تو ہے کوشش کرنا، اور کوشش بھی تھوڑی بہت نہیں، پوری کوشش کرنا، ساری صلاحیتیں لگا دینا۔ اب ظاہر ہے جب آپ ساری صلاحیتیں لگاتے ہیں تو وہ ساری صلاحیتیں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ نکلیں، آپ اٹھے اور جا کے ساری صلاحیتیں محاذ کے اوپر لگا دیں، یہ تو اسلام نے تقاضا ہی نہیں کیا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، بڑی مظلوم اصطلاح ہے جہاد، قرآن کی ان اصطلاحات میں سے ہے جن کے اوپر بہت ہی ظلم ہوا، دونوں طرف افراط و تفریط، جہاد جہاد جہاد، نہیں نہیں نہیں، دونوں نے انتہا کر دی۔ اب دیکھیں جہاد جو ہے اس کا معنی کوشش، محنت کرنا، کوئی کام بھی کوشش محنت کے بغیر ہوتا ہے؟ آپ نے نبوت اور رسالت کا تو کام ہی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ چھوٹا سا بھی کوئی کام شروع کر دیں محنت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب مطلقاً محنت کرنا ہے، مطلقاً ساری صلاحیتیں لگا دینا ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری صلاحیتیں لگتے لگتے ایک وقت آ سکتا ہے کہ محاذ پر جو آپ کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں وہ بھی جہاد کا حصہ ہے، کیونکہ کوشش جو کرنی دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لیکن اس کے لیے الگ اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے، وہ ہے قتال۔ لہذا قتال اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے، اگرچہ قتال جہاد کے اندر شامل ہے۔ جب آپ نے جہاد کرنا ہے تو آپ دل سے شروع کریں گے، اپنے دل کو بھی سمجھائیں گے کہ دل اگر نیکی پر نہیں مانتا تو اس کے خلاف بھی جہاد کریں گے، اور پھر آپ پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے جو بھی کوشش کرتے ہیں وہ جہاد ہے۔ اللہ کریم نے سورہ حج کے آخر پہ وہ ساری تفصیل بتا دی، جہاں پہ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس میں نماز بھی جہاد میں شامل کر دی، زکوٰۃ بھی جہاد میں شامل کر دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد میں شامل کر دیا، سارا کچھ پورا دین جہاد میں شامل کر دیا۔ تو ظاہر ہے پورا دین جہاد ہے، پورے دین کی کوشش کرنا جہاد ہے، لیکن اس کی جو ٹاپ موسٹ جو اس کا سیگمنٹ ہے وہ قتال ہے، وہ لڑائی، وہ بھی شامل ہے۔ لہذا دل سے شروع کریں اور اپنے آپ کو دین پر لگانے کے لیے، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، معصیات سے بچنے کے لیے، وہ بھی جہاد ہے۔ اس سے آگے آپ چلتے جائیں اور کوئی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ کے سارے دشمنان، جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر بستی میں تو ہم نے بھیجا کوئی نہیں، آپ ہی ہیں، لہٰذا جب آپ ہی ہیں تو پھر آپ کی ہی دشمنی ہوگی۔ جب آپ کی دشمنی ہوگی تو آپ نے ان کے خلاف ڈٹنا ہے، ان کے سامنے ان کی اطاعت قبول نہیں کرنی، ان کے خلاف ڈٹنا ہے۔ یہ ہے وہ پورا سادہ سا اصول جو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر ہم سب کے لیے یہ سادہ اصول موجود ہے، اور وہ دل کی اصلاح سے لے کر معاشرے کی اصلاح تک، دل کو نماز پر لگانا، اپنے جسمانی اعمال کرنا، وضو کرنا۔ آپ اندازہ تو کریں، رباط جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط، جس کے بارے میں آپ نے اتنی اہمیت بتائی، آپ نے فرمایا رباط کرنے والا جو شخص ہے، جو ساری رات جاگتا ہے رباط کرنے کے لیے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ 2 آنکھوں پر آپ نے فرمایا جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو رباط کرتی ہے، یعنی پہرا دینے کے لیے وہ رات کو جاگتی ہے، فوجی کھڑا ہے پہرا دینے کے لیے، اور اب ظاہر ہے وہ کس چیز کا پہرا دے رہا ہے؟ وہ اسلام کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا پہرا دے رہا۔ اگر وہ دے رہا ہے تو فرمایا کہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام، اور دوسری آنکھ وہ جو اللہ کے خوف سے سوتی نہیں ہے، رات کو جاگتی ہے۔ سبحان اللہ، رات اٹھتا ہے انسان اور بس وہ اکیلا، اس کو کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے نا، اس کے علاوہ کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکبر! یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ انسان صرف اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دے تو وہ اللہ کریم نے اس کے لیے بھی ایکول، اور وہ جو پیرا دے رہا ہے وہ ایکول۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی جہاد ہے اور وہ بھی جہاد، یہ بھی رباط ہے وہ بھی رباط ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَابِطُوا، رباط کیا کرو، یا اس کا مطلب ہے جڑے رہا کرو۔ رباط کا معنی ویسے تو پہرا دینا ہے وہاں پہ،
جو جہاد میں جا کے محاذ جنگ پہ پہرا دیتا ہے وہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کی سختی میں وضو کر کے مسجد میں آنے کو بھی رباط قرار دیا ہے کہ جب انتہائی شدید قسم کا موسم ہے, شدید گرمی ہے, مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا, دھوپ ہے, یا شدید سردی ہے, صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا. بس آج کل تو گرمیوں میں بھی اے سی لگے ہوتے ہیں, اٹھنے کو دل نہیں کرتا. تو آپ اٹھیں, اٹھ کر اپنی طبیعت کے خلاف موسم کی شدت کے باوجود وضو کریں, وضو کر کے آپ مسجد کو جائیں, یہ بھی رباط ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے رباط ہو, چاہے جہاد ہو, یہ ساری کی ساری کمپریہنسو اور جامع اصطلاحات ہیں اسلام کی, جس کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ. البتہ اس لیے جاہدہم جہاداً کبیرہ, آپ نے کافروں کے خلاف بھی ڈٹنا ہے اپنے پورے اس اسوہ کے ساتھ, پورے کردار کے ساتھ, پورے عمل کے ساتھ, ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا اثر ہوگا. جاہدہم جہاداً کبیرہ, آپ جو کام کریں گے اس کا اثر ہوگا. بڑا جہاد یہی ہے, اور جب آپ ٹکرائیں گے تو وہ بھی جہاد ہوگا, جہاد اکبر ہوگا. جب آپ شروع سے لے کر دل کو سمجھاتے, معاشرہ صحیح کرتے, دعوت دیتے, تبلیغ کرتے, قرآن پڑھتے, قرآن سناتے, ایک موقع آئے گا کافروں سے ٹکرانے کا تو وہاں بھی ٹکرا جاؤ, یہ بھی تو جہاد ہے, اسی میں شامل ہے, یہ قتال ہے. وہاں پہ تلوار پکڑ لو, بندوق پکڑ لو, جو بھی اللہ کریم نے یہ پورا جو دین کا کمپریہنسو کنسپٹ دیا ہے, یہ جہاد ہے. اب آ گئی بات افضل کون سا ہے ان میں سے, وہ وہاں جا کے لڑنا یا گھر بیٹھ کے دل کے خلاف کرنا. کیونکہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ جو رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, وہ تو حدیث ہے ہی نہیں. وہ تو میں نے عرض کر دیا, ابراہیم بن ابی عبلہ کا قول ہے, وہ حدیث نہیں ہے, لیکن ہے سارا کچھ جہاد شروع سے لے کر آخر تک, نفس کی اصلاح سے لے کر محاذ جنگ پہ کافروں کے ساتھ ٹکرا جانے تک, یہ جہاد ہے سارا. لیکن وہ قتال ہے, یہ سارا کا سارا جہاد ہے. اب ظاہر ہے آپ جب بعض اوقات لفظ جہاد بولتے ہیں تو وہ اس سے مراد قتال ہو سکتا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پورا سٹرکچر بتایا تو آپ نے فرمایا, جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجہاد, کہ اس کے جو کوہان کی چوٹی ہے نا, کلائمیکس, وہ جہاد ہے. اسلام کی پورا سٹرکچر جب آپ نے بتایا, آپ نے ارکان بتائے, آپ نے جو اسلام کے بنیادی ارکان بتائے, آپ نے ایمان بتایا, آپ نے اسلام بتایا, آپ نے ہر چیز بتائی, اور حقوق العباد بتائے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, سب کچھ بتایا, تو ساتھ فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجہاد, کلائمیکس اسلام کا وہ جہاد. اب ظاہر ہے وہ کلائمیکس کیا ہے, وہ ظاہر ہے گھر بیٹھ کے دل کے خلاف اصلاح کرنا, یہ کلائمیکس نہیں ہے. کلائمیکس جو اسلام کی کوہان کی چوٹی ہے, وہ جہاد کون سا ہے, وہ قتال والا ہے. کوئی آدمی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. یہ آخری معاملہ, اس لیے فرمایا ذِرْوَةُ, وہاں جہاد سے مراد قتال ہے, لہذا جہاد سے مراد قتال بھی ہو سکتا ہے, اور جہاد سے مراد دوسرا جہاد بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو کنفیوز نہیں کرنا. افضل کون سا ہے, دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا, ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے, ایک نسائی شریف کی حدیث ہے, دونوں حدیثیں صحیح ہیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جہاد کون سا ہے. یہی سوال نسائی شریف کی حدیث میں ہے, یہی سوال ابن ماجہ کی حدیث میں, ای الجہاد افضل, افضل جہاد کون سا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہاد القلب کی بات ہم کر رہے ہیں, جو میں نے عرض کیا کہ یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر اور جہاد القلب والی بات تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن
دل کے خلاف من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اللہ کی اطاعت میں. یہ تو حدیث ہے، لہٰذا یہ اس میں شامل ہے. شامل تو ہے لیکن افضل ہے کہ نہیں، یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دفعہ سوال ہوا، ای الجہاد افضل، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، من احریق دمہ واوقر جوادہ، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا افضل جہاد وہ ہے کہ جس کا خون بہا دیا گیا اور اس کا گلا کاٹ کے اس کی گردن پھینک دی گئی، یہ ہے جہاد افضل. اب آؤ نا جہاد اکبر والے میدان میں، کس کس کا دل کرتا ہے افضل جہاد کرنے کا؟ ای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا جہاد افضل ہے من احریق دمہ واوقر جوادہ، جس کا گلا کاٹ کے رکھ دیا گیا، اس کا خون بہا دیا گیا، اس نے گویا وہ اللہ کے دین کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس نے افضل جہاد کیا ہے. یہ ہے افضل جہاد. سبحان اللہ. دوسری حدیث میں جو نسائی شریف کے اس میں بھی یہی سوال تھا، ای الجہاد افضل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کرنا یہ سب سے افضل جہاد ہے. ظالم بادشاہ ہو، آپ اس کے سامنے حق کی بات کریں. فرعون جیسا مثال ہے نا، نمرود جیسا. آپ کو پتہ ہے ظالم بھی ہے، اس کے پاس سارے وسائل بھی ہیں، اس کے سامنے پھر بھی اللہ کے دین کی بات کرنا، حق کی بات کرنا، اس سے بڑا جہاد اور کیا ہوگا. لہذا عام طور پہ لوگوں نے یہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس حدیث کو بھی اس طرح سے استعمال، اپنے مقاصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا. اصل میں ہمارا چکر یہ ہے، میں اور آپ ہم سب جب دین کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس نقطہ نظر پہ میں ہوں اس نقطہ نظر کے لیے مجھے دلائل میسر آئیں. لہذا قرآن سے بھی دلائل میسر آ جاتے ہیں، حدیث سے بھی مجھے دلائل میسر آ جاتے ہیں. اور اگر ہم نے قرآن اور حدیث سے، یہ بات میں شروع سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اگر ہم نے قرآن اور حدیث سے وہ ہدایت جو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا ہے، قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہدایت کے لیے، اگر ہم واقعتاً کما حقہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت کی طرف آنا پڑے گا، خالی الذہن ہو کر، فکری تجرد کے ساتھ. جب تک آپ اپنے سابقہ پیکج ساتھ لے کے آتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کتاب و سنت سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو صرف اپنے سابقہ مسلک کے لیے، سابقہ نقطہ نظر کے لیے اور سابقہ خیالات کے لیے دلائل ملتے ہیں، آپ کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. لہذا پہلے فکری تجرد ہو، آپ یہ سوچ کے آئیں کہ اللہ، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ اول کلمہ طیب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اس میں بھی پہلے نفی ہے، لا الہ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. تو آپ نے بھی اگر کتاب و سنت سے کچھ سمجھنا ہے تو پہلے سابقہ چیزوں کو اپنے سے علیحدہ کریں، پھر سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی. اللہ، مگر نہ ایک نقطہ نظر بنا کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اسی کو ہم پھر استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ اس طرز عمل سے، یہ طرز عمل گناہ ہے، یہ تو بجائے، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس سے جو ہدایت ملتی ہے وہ ہدایت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے مسلک کے دلائل ہوتے ہیں. اس لیے اس سے جان چھڑا کے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ میں تیرے قرآن سے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں ہدایت کے راستے پر جانا چاہتا ہوں. جب تک یہ دل کی کیفیت نہیں ہوگی، پھر قرآن جو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، یہ گمراہ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال جو بات میں کر رہا تھا کہ اس حدیث کو بھی ہم اپنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ افضل جہاد جو ہے وہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. تو یہ
اور وہ دوسری حدیث کہ اپنا خون بہا دینا اور اپنا گلا کٹوا دینا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ہی بات ہے کہ ہمارے ذمے جو لگایا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے وَجَاهِدْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد سے لے کر محاذ جنگ پر جہاد کرنے تک یہ پورا دین یہی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کر رہا ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ پوری کوشش کرنی پڑے گی اور کرتے رہنا پڑے گی۔ لہٰذا اس میں ظالم سلطان اگر سامنے آ جاتا ہے تو آپ نے وہاں بھی کلمہ حق ہی کہنا ہے۔ تو ظالم سلطان کے سامنے کوئی شخص اگر کلمہ حق کہے تو وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف ہوتا ہے نا۔ ہو بھی سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی گردن اڑا دی جائے، اگر وہ گردن اڑا دی جائے تو من اوقرا جوادہ میں آ گیا نا۔ تو یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، لہٰذا کوئی تضاد نہیں، ایک کل ہے دین، آپ نے اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے اس کو واضح کیا، بس رستہ کلیئر ہونا چاہیے۔ من یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، لڑا اللہ کے لیے ہو، وہ چاہے نفس کے خلاف لڑا ہے، چاہے معاشرے کے خلاف لڑا ہے، چاہے برائیوں کے خلاف جہاد کیا ہے، منشیات کے خلاف جہاد کیا ہے، یہ سارے جہاد ہیں۔ برائی کے خلاف جہاد کیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ جہاد کیا، جہاد کرتا کرتا وہ چاہے محاذ جنگ پہ کافروں کے خلاف ٹکرا گیا، اللہ اکبر، من یقاتل فی سبیل اللہ، لڑا اللہ کے لیے ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد نتیجے کی پرواہ کی کوئی ضرورت نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ایشو ہی نہیں، سبحان اللہ۔ فیقتل او یغلب، دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں نا، ایک یہ کہ وہ ٹکرا گیا تو جیت گیا، ایک یہ کہ ٹکرا گیا تو مارا گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فیقتل او یغلب، پھر چاہے کامیاب ہو جائے، غالب آ جائے، چاہے قتل کر دیا جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو عن قریب بہت بڑا اجر عطا کر دیں۔ تو اپنے اپنے دماغ کی سوئی درست کرو، آج طے کر لو کہ زندگی جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے لیے، طے کر لے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے ابھی تلوار پکڑے اور چلے جائیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سچویشن عطا کرتا ہے، وہ اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ کوئی شخص، ہر بندہ جو ہے وہ ہر کام کے لیے نہیں ہوتا، اور عربی میں کہتے ہیں لکل فن رجال، ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک مؤذن ہے، اس نے اذان دینی ہے، ایک امام ہے، اس نے نماز پڑھانی ہے، ایک جھاڑو دینے والا ہے، وہ جو خادم ہے اس نے جھاڑو دینا ہے، صفائی ٹھیک کرنی ہے، ایک نے پانی کا انتظام کرنا ہے، یہ سب مل کے نماز کا بندوبست ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری۔ اور وہ کہے کہ جناب اس میں فلاں میں زیادہ ثواب ہے، وہ کہے کہ فلاں میں زیادہ ثواب ہے، میں نے آج سے پانی کا انتظام نہیں کرنا، میں نے تو نماز پڑھانی۔ نماز پڑھانے والا کہے کہ نہیں جناب پانی کا انتظام کرنے والے کا زیادہ ثواب ہے، نماز نہیں پڑھنی، میں نے وہ کرنا۔ اور بھائی یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے ہماری اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق ہمارے اوپر لگائی ہیں، یہ پورا دین ہے۔ لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو یہ دراصل پوری زندگی اللہ کی دین کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کافر ٹکرائے نہ ٹکرائیں، یہ معاملہ کافروں کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ نے ان کے اسوہ پر نہیں چلنا، کافروں کا طریقہ نہیں لینا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ساری زندگی اسی بات پر ڈٹے رہے۔ اور جہاد افضل کون سا ہے؟ یہ سارا ہی جہاد افضل ہے، یہاں سے لے کر جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد شروع کر دیا یہ بھی مجاہد ہے، اور جس نے اسی کو چلتے وہ آخری جو محاذ جنگ پہ لڑنا ہے وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، وہ الگ نہیں ہے، پورا دین مربوط ہے۔ اب یہ درمیان میں یہ کہہ لیجئے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر یہ ہمیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اور یہ پوری جو توحید کی جو ایپلیکیشن ہے، توحید کا جو اطلاق اور انطباق ہے زندگی پر، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر، وہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے یہ اللہ کریم نے درمیان میں دو جملے یہ عطا فرما کے پھر وہی سلسلہ جو توحید والا ہے وہ جاری ہے۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا